اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، پارہ نمبر 19 سورہ نمل، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 15-16۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، اور علم سے مراد علوم انبیاء علیہم السلام ہے، جو نبوت اور رسالت سے متعلق ہوتی ہے۔ اگرچہ علم کے لفظ میں عموم ہے، فنون کو بھی شامل ہے، اور یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ، ذرہ سازی کی فن جو ہے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے خاص خصوصیت اور امتیاز یہ ہے کہ ان دونوں انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و سلطنت دونوں عطا کی تھی، دونوں کو دونوں چیزیں مل گئی تھی، نبوت بھی اور سلطنت بھی، اور پھر سلطنت ایسی بے مثال بے نظیر تھی کہ صرف انسانوں پر حکومت نہیں تھی، بلکہ جنات، حیوانات اور پرندوں وغیرہ پر بھی سلیمان علیہ السلام کے حکمرانی تھی اور حکومت تھی۔ ان سب عظیم الشان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن ان نعمتوں میں پہلی نعمت جو ذکر کی وہ علم کا نعمت ہے، اور اشارہ ہے اس طرف کہ علم کی نعمت تمام نعمتوں میں ایمان کے بعد فائق اور بالاتر ہے۔ جس طرح تحصیل علم کے آلات و اسباب، قوت گویائی، قوت سامعہ، دماغ، اللہ تعالیٰ نے پورے جسم پر فائق اور بالاتر بنایا ہے، اسی طرح علم بھی تمام نعمتوں پر فائق اور بالاتر ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام دونوں نے ادائے شکر کے اساس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی کہ تمام تعریفیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت دی ہے بہت سارے بندوں پر مومنین میں سے۔ آیات نمبر 16 میں فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ، یاد رکھے کہ یہاں وراثت سے مراد وراثت علمی نبوت مراد ہے، وراثت مال و دولت مراد نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، انبیاء علیہم السلام نہ وارث ہوتے ہیں نہ مورث ہوتے ہیں، اور ترمذی شریف کی روایت ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام یہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام میں وراثت علم ہوتی ہے، وراثت مال نہیں ہوتی۔ علمنا منطق الطیر، سلیمان علیہ السلام اکیلا ہے، ایک بندہ ہونے کے باوجود جمع کا صیغہ اسی لیے لایا تاکہ شاہانہ محاورہ کے طور پر اس کو استعمال کرے، رعایا پر رعب پڑے، اور رعایا اطاعت خداوندی اور رسول اللہ کی اطاعت میں سستی نہ کرے۔ پرندوں اور چوپاؤ، پرندے چرندے، تمام حیوانات میں ظاہر ہے ایک حد تک عقل و شعور ہوتی ہے کسی نہ کسی درجے میں، البتہ حیوانات کے اندر عقل اس درجے میں نہیں ہوتی کہ انسان کی طرح
احکام شرعیہ پر مکلف ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب پرندوں میں سب سے عقل مند پرندہ وہ کبوتر ہے۔ ابن عطیہ کا قول ہے کہ چونٹی تمام جانوروں میں سب سے ذہین عقل مند جانور ہے، اور چونٹی کا قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، لفظ کلو اگرچہ سور ہے موجبہ کلیہ کی، جو تمام جزیات کو شامل اور متناول ہوتی ہے، تمام افراد جنس کو شامل ہوتی ہے، مگر بسا اوقات عمومی کلی مراد نہیں ہوتی، موجبہ کلیہ بمعنی موجبہ جزیہ ہوتی ہے۔ یہ خاص مقصد کے حد تک عموم ہوتا ہے، کلی طور پر عموم نہیں ہوتی۔ یہاں وہ اشیاء مراد ہے جس کے سلطنت اور حکومت کو اس زمانے میں ضرورت تھی، ورنہ بظاہر سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں تو ہوائی جہاز بھی نہیں تھے، میزائل بھی نہیں تھے، موٹر کار اور ٹینک وغیرہ جو سلطنت کی ضرورت تھی اس وقت وہ تو نہیں تھی، ابھی ضرورت ہے، ابھی ہے۔ ان ھذا لہو الفضل العظیم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا صریح فضل ہے، کرم ہے، اور بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ نبوت بھی فضل ہے، کرم ہے، اور حکومت بھی فضل ہے، اور منطق طیر پرندوں کے گفتگو یہ بھی فضل ہے کہ ان کو مسخر بنایا گیا، اور اسی طرح حسب ضرورت فوج کی تشکیل اور جنگی آلات کے فراہمی، یہ سب ایک ریاست کی، ایک حکومت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ریاست و حکومت کو تحفظ کرنے میں مکمل طور پر خود کفیل ہو۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص علم۔ وقال، اور دونوں بولے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے، فضلنا، جس نے فضیلت دی ہے ہمیں، علی کثیر، بہت ساروں پر، من عبادہ المؤمنین، اپنے مومن بندوں میں سے، وورث سلیمان داؤد، اور وارث ہوا سلیمان علیہ السلام داؤد کا، وقال، اور فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، علمنا، ہمیں سکھائی گئی، منطق الطیر، پرندوں کی بولی یا گفتگو باتیں، اوتینا، اور ہمیں دی گئی، من کل شیء، ہر ایک چیز میں سے، ان ھذا، بے شک یہ، لہو الفضل العظیم، فضل ہے مبین، کھلا واضح، یہ اللہ کا واضح اور کھلا فضل ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔